اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں ایپل نے کیا کہنا چاہیے، کیا ریولوشن برپا کیا اور کیسے کیا؟ میکنٹوش آیا، یہ اس کا اشتہار تھا ایپل میکنٹوش کا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا آئی کیس میں ناسا لینگلے میں بھی خریدا گیا تھا، اس کو لوگوں نے کہا کہ ٹوائے مشین ہے۔ یہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ تھی، اور اس کی ایڈورٹیزمنٹس آپ دیکھ لیں، انہوں نے پہلی دفعہ کیا کارنامہ انجام دیا جس کو سائنٹسٹ اور میتھمیٹیشینز نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اسٹیو جاب نے یہ انٹروڈیوس کروایا، یہ آپ کو دونوں نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ کمانڈ لائن انٹرفیس ختم کر دی۔ واٹ از اے کمانڈ لائن انٹرفیس؟ کمانڈ لائن انٹرفیس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ ٹائپ کرتے ہیں کمانڈز، کمپیوٹر پہ کمانڈز ٹائپ کرتے ہیں، اور اس طرح کمپیوٹر کام کرتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ اس کو رسپونڈ کیسے کرتا ہے۔ کمپائل اے پروگرام، سوئچ آن دا لائٹس، ٹوسٹر براؤن ہو گئے ہیں، واشنگ مشین، سو آن سو فورتھ۔ انہوں نے کہا یہ کمانڈ لائن انٹرفیس جو ہے یہ ایک طرح سے لرننگ میں حائل ہوتا ہے۔ عام لوگ اگر کمپیوٹر استعمال کرنا چاہیں گے تو یہ وہ بیٹھ کے ٹائپ کریں گے کمانڈز، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ بڑی اہم سوچ تھی۔ یہ سوچ کیسے آئی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو انہوں نے، ایپل والوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک انٹرفیس بنائی جو ماؤس آپریٹڈ تھی۔ اب یہ جو انٹرفیس تھی اس میں آپ کو کلک کرنا پڑتا تھا مختلف آپشنز کے اوپر۔ آپ کی کمانڈ لائن انٹرفیس انہوں نے ختم کر دی۔ یہ کمانڈ لائن انٹرفیس کو میں تھوڑا سا ایبسٹریکٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن میں بھی اگر ہم کمانڈ لائن انٹرفیس کو ختم کر دیں، کمانڈ لائن انٹرفیس کا مطلب یہ ہے کہ ذو اضاف عقل، کمانڈ لائن انٹرفیس کا مطلب ہے عاد اعظم، اس کی جگہ ہم کھیل کھیل میں بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں، ان کو وہ تمام چیزیں، وہ تمام کمپلیکس کانسیپٹ فزکس اور میتھمیٹکس کے وہ اس طرح استعمال کرنے کی کوشش کریں، اس طرح انجوائے کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں پر پھر یہ ٹرمز اور لیکچرز اور امتحان بے معنی ہو جائیں۔ ایپل نے یہی کچھ کیا میکنٹوش کے اس میں کہ انہوں نے کمانڈ لائن انٹرفیس کو ختم کر دیا۔ بچوں کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ امیجز اچھے لگتے ہیں۔ میکنٹوش میں امیجز تھے۔ بچوں کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ سٹوریز اچھی لگتی ہے، وہ تھیں۔ اس میں کمانڈ لائن انٹرفیس نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب یہ انہوں نے سب سے پہلے کمانڈ لائن انٹرفیس ختم کی اور اس کے بعد ونڈوز نے اس کو کاپی کیا، تو ایپل والوں نے فوراً یہ کہا کہ بھئی یہ تو تم نے ہماری چیز کاپی کی۔ تو گیٹس نے اسٹیو جاب سے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ چوری تو تم نے بھی کی تھی، ہم جب چوری کرنے کے لیے پہنچے اس جگہ پر تو پتہ چلا کہ پہلے سے ہی چور اٹھا کے لے گئے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے ناظرین کہ زیروکس جو کہ ایک فوٹو کاپنگ مشین تھی، اس نے ایک انٹرفیس ایجاد کی تھی۔ فوٹو کاپنگ مشین پہ آپ کو پتا ہے وہ ایک انٹرفیس ہوتی ہے جو ہاتھ سے کلک کرتے ہیں، کتنے کاپیز نکالنی ہیں، آگے پیچھے کاپیز نکالنی ہیں، سٹچ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کتنی جگہ چھوڑنی ہے، وہ سارے ہاتھ سے، آپ کو کمانڈ لائن نہیں استعمال کرنی پڑتی۔ یہ زیروکس کا کارنامہ تھا۔ جب میکنٹوش ڈیزائن ہو رہا تھا تو یہ اسٹیو جابس کے دو بندے جو زیروکس چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کمانڈ لائن انٹرفیس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، زیروکس نے یہ ختم کر دی ہے، اس لیے کہ ان کے جو بندے جو استعمال کرتے تھے زیروکس مشینز کو، فوٹو کاپنگ مشین کو، زیروکس امریکہ کی بڑی مشہور فوٹو کاپنگ مشین تھی، لوگ زیروکس کا لفظ استعمال کرتے تھے، آئی وانٹ ٹو زیروکس 5 کاپیز، اس طرح سے ہوتا تھا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ زیروکس والوں نے ایک انٹرفیس بنائی ہے، وہ آپ جا کے دیکھیں۔ اسٹیو جاب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اب اسے پتا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی اچھی چیز بنائی ہے تو وہ آسانی سے نہیں دیں گے ان کو، تو اس نے ٹیلی فون کیا ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو، سی ای او کو، اور کہا کہ آپ نے ایک انٹرفیس بنائی ہے، ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اگر آپ ہمیں دکھا دیں تو ہم آپ کو شیئرز دینے کو تیار ہیں، ان شیئرز کی قیمت 6 مہینے میں 10 گنا بڑھ جائے گی، اور یہ بات آپ کسی سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اتنے شیئرز دینے کو تیار ہیں۔ زیروکس اس وقت نیچے جا رہا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے، تو یہ جو ہماری کنٹریبیوشن ہوگی وہ آپ کو کچھ سہارا دے دے گی۔ اس نے کہا ہاں کہ دیکھ لو۔
اس نے جو وہاں پہ مینیجر تھی، خاتون مینیجر تھی، جنہوں نے یہ کمانڈ لائن انٹرفیس کو ختم کر کے اور یہ GUI انٹرفیس بنائی تھی، اس کو کہا کہ بھئی وہ آئیں گے اور تم ان کو وہ دکھا دینا. اس خاتون کو یہ پتا تھا اگر اسٹیو کو پتہ چل گیا، نے دیکھ لیا، اس نے اس کو فوراً کاپی کر لینا ہے. اور یہاں میں روتی پیٹتی رہی ہوں کہ یہ دس از دا فیوچر آف کمپیوٹنگ، دس از دا فیوچر آف کمپیوٹنگ. اور زیروکس والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، جبھی تو وہ نیچے جا رہے ہیں. جب اسٹیو اور ان کے 2 ساتھی وہاں پہ گئے تو انہوں نے سب کچھ دکھا دیا، بس یہ چیز نہیں دکھائی. اسٹیو واز ویری ڈس اپوائنٹڈ. اس نے واپسی پہ جب وہ کار پہ آ رہا تھا، اس نے ان کے CEO کو فون کیا، نہیں اپنے بندوں سے اس نے پہلے بات کی. وہ 2 بندے جو پہلے زیروکس میں کام کرتے رہے تھے وہ اس کے ساتھ نہیں گئے تھے. ان سے کہا کہ مجھے تو کوئی چیز نہیں. انہوں نے کہا اچھا وہ اس نے جان کے آپ کو نہیں دکھائی ہوگی، وہ تو ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اب اسٹیو نے ٹیلی فون کیا ان کے CEO کو کہ بھئی میں نے تمہیں شیئرز دینے کا وعدہ کیا تھا اور میں دے رہا ہوں وہ شیئرز، لیکن تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا. اس نے فوراً اس خاتون کو فون کیا کہ آپ نے اسے وہ دکھایا ہے؟ نہیں دکھایا. اس نے کہا نہیں دکھایا. اس نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی. اس نے کہا یو آر فائرڈ. ٹھیک مجھے آپ فائر کر دیں لیکن میں نہیں دکھاؤں گی. نیکسٹ ٹائم جب اسٹیو جاب وہاں پہ گیا، 10 منٹ دیکھنے کے بعد ہی واز جمپنگ لائک اینی تھنگ. اس نے کہا بس مجھے اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. واپسی پر وہ 150 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا. جب اس کو پولیس کانسٹیبل نے روکا اور اسے ٹکٹ دیا تو اس نے کہا کہ میں تو 150 کلومیٹر کی 150 مائلز پر آور کی رفتار سے گاڑی چلا رہا ہوں، میرا دماغ اس وقت 200 مائل پر آور کی رفتار سے چل رہا ہے، تم جتنے مرضی چلان کر لو. اس وقت میرے دماغ میں جو چیز آئی ہے وہ دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی. اور اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور زیروکس کا کیا ہوا اس کی کہانی میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں.